تو پانی کے کنویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، تو اس پر مختلف آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے ایک طرف الگ کو دو عورتیں دیکھی کہ وہ اپنی بکریاں رو کے کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھا، ان بچوں سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں بولے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر جانوروں کو ہٹا کر نہ لے جاتے۔ وہ پانی پلا کے جانوروں کو ہٹا کر لے جانے کے بعد میں ہم اپنے بکریوں کو پانی پلا کے ہم اپنا گھر لے جاتے ہیں، ہم عورت بچے ہیں اس لیے ہم ٹھہر رہے، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بچوں نے بول دیا۔ بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پلوایا، پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے۔ پھر ان عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام بچوں کو کیا مدد کی، پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں جا کے کوئی جھاڑ کے نیچے سایہ میں بیٹھ گئے۔ پھر جناب باری میں یعنی اللہ کے حضور میں دعا کی، اے میرے رب پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے، میں بہت دور دراز سے چل کر آیا رات میں اور مصر سے مدینہ کو، یہاں پر میں ان کو مدد کر کے میں بیٹھا ہوں۔ یا اللہ مجھے کوئی کھانا بھیج دو آپ کی طرف سے، جس کا میرا بھوکا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی شرماتی ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لڑکی آئی چلتی ہوئی شرماتی ہوئی تھی، اور آ کر کہنے لگے کہ میرے والدین، میرے باپ بوڑھا ہے جو تم کو بلاتے ہیں کہ تاکہ تم کو اس کا سل دے جو آپ نے محنت کر کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ مدد کرے۔ تو جو تم نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ سو جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا، جب وہاں پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تمام حالت بیان کر دیا اس لڑکی کے باپ سے، تو اس ٹائم پر انہوں نے تسلی کی اور کہا کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آئے ہیں، اب اندیشہ نہ کرو۔ مصر سے نکل کر آپ کیا یہ مدینہ کی طرف آ گئے، بہت اچھا ہو گیا، ان کافر قوم سے آپ نے بچ کر آ گئے بول کے تسلی دے دیا۔ اس کے بارے میں آگے بولتے پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو۔ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں، یعنی مجھ کو دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی کو تمہارے نکاح میں دے دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، 8 سال ان کے گھر کا میں نوکری کرو گے۔ تو انہوں نے کیا اپنی بیٹی کو آپ کو دے کے شادی کرے گا، 8 سال میں آپ کو آزمائے گا یہ اچھے میں سے کیسے ہے بول کے، آپ اس کے گھر میں رہو گے، ان کے گھر میں کھانا پیتے رہو گے، چلتے پھرتے رہو گے، ان کے جانوروں کو چرا کے لاتے رہو گے، تو آپ کی چال چلن کو دیکھ کے، آپ کی طریقہ کو دیکھ کے وہ بزرگی اپنے بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہا۔ یہ 8 سال کا یہ مدت ٹھہرا لیا، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اگر 2 سال اور بڑھ کر آپ نے مدد کیا میرے کو، یہ تمہاری طرف سے احسان ہے کر کے وہ بوڑھے میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بچیوں کو شادی کے بارے میں کہہ دیا، اور خوشی معاملہ پاوے، اگر اللہ اور 2 سال میرا مدد کرو گے چاہتا احسان ہے، اور میں اس معاملہ میں تم پر کوئی مشقت ڈالنے نہیں چاہتا، اور تم مجھ کو انشاءاللہ تعالی خوش ماحول پاؤ گے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے رضامندی ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو گئی۔ اس کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے ہم دونوں کے بیچ میں۔ یہ بات ہم دن میں پکی ہوگی۔ 8 سال کی نوکری تو ضرور کروں گا اور آگے 2 سال کا تو میری مرضی ہے، کرے نہ کرے، اس کے اوپر زبردستی تو کوئی نہیں، اور ان دونوں مدتوں میں سے کسی مدت کو بھی پورا کر دوں، مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا۔ اور ہم جو معاملہ کی بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گواہ کافی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ ہم دونوں میں جو بات یہ پکی ہوگی، 8 سال کروں یا 10 سال کروں، کوئی بھی مرضی۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام مدت کو پورا کر چکے، یعنی 8 سال انہوں نے ان کے بکریوں کو چرا دیا، اور بعد ذات شعیب علیہ السلام کی اپنی بیوی کو لے کر